اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لم نحکم الرجال وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ وَهَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌ مَسْطُورٌ بَيْنَ دَفْتَرَيْنِ۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا درس نہج البلاغہ خطبہ نمبر 46 میں، اس خطبے میں مولا نے 9 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ مولا پہلی چیز جو اس میں ہے کہ صاحب قرآن کسی ایسی دعوت کو رد نہیں کر سکتا جو قرآن سے متعلق ہو، اور دوسری بات، قرآن کے فیصلے اللہ کے فیصلے اور حدیث کے فیصلے رسول کے فیصلے ہیں۔ تیسری بات، قرآن بولتا نہیں، اس کی طرف سے بولنے والا انسان ہونا چاہیے جو قرآن اور اس کی طرف سے بولے اور اللہ کی طرف سے بولے اور 100% صحیح اور آخری فیصلہ صادر کرے۔ چوتھی بات کہ قرآن اور سنت کی روح سے علی کے سوا کوئی خلیفہ خداوندی نہیں ہو سکتا۔ پانچویں بات، حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے لوگوں کو موقع دینا، سامان فراہم کرنا، مطلوبہ مہلت دینا اور اتمام حجت کرنا واجب ہے۔ چھٹی بات، قریش اور طرفداران قریش قرآن سے دور رہنے والے گمراہ لوگ تھے۔ ساتویں بات، علی کے ساتھی صحابہ قریش کے پٹھو اور دل میں علی کے مخالف تھے۔ اور آٹھویں بات، علی کے صحابہ نے نہ جہاد میں علی کا ساتھ دیا، نہ رازداری برقرار رکھی، نہ حصول عزت اور نہ دینی تحفظ میں کام آئے۔ نئی بات جو اس میں ہے کہ ظاہر بظاہر نقصان کے مقابلے میں بھی عمل دین کرنا چاہیے اور ظاہری نفع کی صورت میں بھی باطل سے الگ رہنا چاہیے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں حقیقت صرف یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو فیصلہ کرنے والا ثالث نہیں بنایا تھا، ہم نے تو قرآن کو فیصلہ کرنے والا حکم و حاکم بنایا تھا، یعنی لوگوں کی رائے پر فیصلہ نہ چھوڑا تھا۔ البتہ یہ قرآن اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ تو دو خطوں کے درمیان سطروں میں لکھی ہوئی ایک مجلد مکمل کتاب ہے اور زبان سے بات نہیں کرتی ہے، اور لازم ہے کہ اس کے لیے ترجمان ہو، اور قرآن کی ترجمانی کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں۔ اور جب قریشی قوم نے ہمیں آپس میں قرآن سے فیصلہ کرانے کی دعوت دی تو ہم ایسا فرقہ تو تھے ہی نہیں کہ جو قرآن کے خلاف کسی اور کی ولایت یا حکومت مان لیتا، جیسا کہ طاغوت کو اپنا فیصلہ کرنے والا حاکم مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو قرآن اور رسول کو اپنا آخری حاکم اپنا آخری حاکم مانتے ہیں۔ اور جب اللہ نے بلا شبہ قرآن میں یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب تم میں کسی بات پر جھگڑا اس حد پر آ جائے کہ دین میں تفرقہ پیدا ہونے لگے تو اس جھگڑے کو اللہ اور رسول کے سامنے پیش کر دو اور ان کے فیصلے پر عمل کرو۔ چنانچہ تمہارے مسلمات میں سے ہے کہ اللہ کی طرف سے رد کرنے کا مطلب کتاب اللہ سے فیصلہ کرانا ہے، اور اسی طرح رسول کے سامنے پیش کرنے کا مطلب رسول کی سنت کو اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ جب بھی سچائی اور راستے سے کتاب اللہ میں سے حکم نکالا جائے گا تو ہم ہی سارے انسانوں میں خلافت و حکومت کے سب سے زیادہ حقدار نکلیں گے۔
اور اگر رسول کی سنت سے حکم لیا جائے گا تب بھی ہم ہی اس کی خلافت و حکومت کے اولین حقدار ثابت ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے خود ہی مان لیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں حکومت اور خلافت کا فیصلہ کیا ہی نہیں گیا ہے۔ ہم نے خود ہی خلافت ابوبکر کو دے دی تھی اور وہ بھی ایک حادثہ تھا، اور رہ گیا تمہارا یہ اعتراض کہ تم نے اپنے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تحکیم کی مدت کیوں منظور کر لی۔ جواب یہ ہے کہ میں نے وہ سب کچھ اس لیے منظور کیا ہے کہ تمام ناواقف لوگ اس صورتحال اور صورت مسئلہ سے کما حق واقفیت حاصل کر سکیں اور حق و باطل کو سمجھ اور پوچھ سکیں، اور عالم اشخاص حق کو ثابت کرنے میں اطمینان حاصل کریں، اور شاید اس مدت کے دوران اللہ اس امت کی اصلاح کے خاطر اس کے پیچیدہ حالات کو سنوار دے اور مدت نہ دی جانے کی صورت میں امت کا گلا گھونٹ کر سے مجبور نہ کیا جا سکے، اور امت پر حق واضح ہونے سے پہلے ہی جلدی سے فیصلہ نہ ٹھونسا جائے، اور اس طرح اسے اس کی پہلی ہی گمراہی میں نہ رہنے دیا جا سکے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک سارے انسانوں سے افضل وہ شخص ہے جس کے نزدیک حق پر عمل کرنا ہی محبوب ہوتا ہے، خواہ اسے حق پر عمل کرنے میں نقصان اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑے اور وہ باطل سے بچتا رہتا رہے، خواہ باطل پر عمل کرنا اس کو فائدہ اور فراوانیاں ہی کیوں نہ پہنچاتا ہو۔ یعنی مجھے حق پر بہرحال عمل کرنا محبوب ہے، تمہیں کن ترکیبوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے اور تمہیں کون سی پٹی پڑھا دی گئی ہے۔ اب تو تم اس قوم کی طرف سے بڑھنے کے لیے مستعد ہو جاؤ جو حق سے منہ موڑ کر اسے دیکھے بغیر بھٹک رہی ہے اور اسے انصاف کی راہ سے ہٹا دیا گیا ہے، اور وہ انصاف کی راہ پر آنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کتاب خدا کی خلاف جفا پیشہ بن گئے، راست روی اور راہ راست سے رخ پھیرے ہوئے ہیں۔ تم بھی تو کوئی ایسا مستحکم وسیلہ نہیں ہو جس سے تعلق رکھنا مفید ہو، اور نہ ہی تم عزت حاصل کرنے کا ایسا سبب بن سکتے ہو جس سے وابستگی اور تحفظ کا یقین ہو جائے۔ یقیناً تم تو جہاد کی آتش فشانی کے لیے بھی بہت بڑا سامان ہو، یعنی جنگ میں ناقابل یقین لوگ ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت تکلیفیں سہنا پڑی ہیں۔ کبھی میں تمہیں جہاد میں مدد کرنے کے لیے پکارتا ہوں اور کبھی ملکی رازداری کے لیے تاکیدیں کرتا ہوں، مگر تم نہ مدد کی پکار پر سچے جوان مرد اور بہادر نکلتے ہو، اور نہ ہی رازداری میں تم قابل اعتماد بھائی ثابت ہوتے ہو۔ خطبہ نمبر 47 میں مولا نے 4 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ملاؤں نے خود 2 اشخاص کو علی اور معاویہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انتخاب کیا تھا۔ دوسری بات کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان دونوں کو 100% قرآن سے فیصلہ کرنے کا پابند کر دیا تھا۔ تیسری، وہ دونوں سازشی گروپ کے قریبی قریشی تھے اور قرآن سے سروکار نہ رکھنا چاہتے تھے، لہذا ان دونوں نے معاہدے کی شرائط کے خلاف بلا دلیل اپنی ذاتی رائے سے ایک غیر متعلق فیصلہ کیا، اس لیے ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت قائم ہی نہیں ہوتی ہے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں تمہارے ملاؤں کی متفقہ اجماعی رائے یہ تھی کہ فیصلے کے لیے 2 اشخاص کو چن لیا جائے، چنانچہ چن لیا گیا تھا۔ تب ہم نے ان دونوں کو قرآن پر عمل کرنے کا پابند کرنے کے لیے ان دونوں سے عہد لیا تھا اور ان پر قرآن سے سر منہ تجاوز نہ کرنے کی پابندی عائد کر دی تھی، اور یہ کہ ان دونوں کی زبانیں
قرآن کے ساتھ ساتھ بولیں گے، یعنی ان کا اور قرآن کا بیان ایک ہی ہوگا، اور یہ کہ ان کے قلوب ہر طرح قرآن کی پیروی کریں گے، مگر وہ دونوں قرآن کو چھوڑ کر بھٹک گئے اور حق کو اپنے سامنے دیکھتے بھالتے جان بوجھ کر اسے ترک کر دیا، اور ان کی دلی خواہش بے انصافی کرنا اور راہ راست کو چھوڑ دینے کی تھی۔ ان دونوں کی رائے ٹیڑھی اور کج روی پر قائم تھی، مگر ہم تو انہیں پہلے ہی سے پابند کر کے اپنا استثناء کر کے ان کے غلط فیصلے سے مستثنیٰ ہو چکے تھے کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور حق پر عمل کرنے میں بری رائے اور باطل ارادوں کو استعمال نہ کریں گے، اور ان دونوں کا غلط فیصلہ ہم پر اثر انداز نہ ہوگا۔ اب جب کہ ان دونوں نے طے شدہ شرائط کے خلاف راہ حق سے ہٹ کر فیصلہ سنایا ہے، تو باوسوق فیصلہ تو خود ہمارے لیے ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے ہمارے معاملے میں راہ راست کی مخالفت کی ہے اور ایک الٹا حکم لگا دیا ہے جسے نہ کوئی حکم کی حیثیت دے گا اور نہ اس پر عمل کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔